آزاد کشمیر ضلع سدنوتی کی تحصیل پلندری کے گاؤں بارل میں موجود تاریخی قلعہ، اس قلعے کی جاؤ جلال کی داستان آج کے ولاگ میں پیش کی جائے گی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ قلعہ بارل جو کہ موجودہ آزاد کشمیر میں ریاست جموں و کشمیر کی سابقہ قبائلی سدنوتی ریاست کے مرکزی شہر پلندری سے 12 میل جنوب کے پہاڑوں پر موجود ہے۔ پلندری آزاد کشمیر سے 12 میل جنوب کی طرف دو بڑے نالوں کے درمیان اونچی گھاٹی پر ایک عمر رسیدہ اور خستہ حال عمارت جو قلعہ بارل کے نام سے مشہور ہے، زمانے کی مسلسل بے اعتنائیوں کے باوجود اپنی مثال آپ ہے۔ 13ویں صدی میں کشمیر پر مسلم سلاطین کی حکومت کا آغاز ہوا اور 100 برس تک مغل حاکم رہے، 70 برس تک پٹھان اور 1819 سے 1845 تک سکھوں کا عمل دخل رہا، جبکہ 1846 سے 1947 تک ڈوگر خاندان نے اس سرزمین پر اپنے ظلم و تشدد کا بازار گرم رکھا۔ ان حکومتوں کے دوران یہاں کے کئی علاقے آزاد رہے، جن میں علاقہ پونچھ سر فہرست ہے۔ آزاد قبائل کی زندگی پرسکون، خوشحال اور فارغ البال تھی۔ یہ لوگ اپنی طرز زندگی کا ایک عمیق اور منفرد فلسفہ رکھتے تھے، بیرونی تسلط کو کبھی قبول نہ کرتے۔ جب سری سنگھ حکمران نے چاہا کہ پوری ریاست پر ان کا قبضہ رہے تو انہوں نے یہاں کے آزاد حکمرانوں کی آزادی سلب کرنے کی غرض سے حملہ کر دیا، مگر آزاد قبائل نے متحد ہو کر حملہ آور کو اپنی سرزمین سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ قلعہ بارل 1610 میں تعمیر ہوا۔ قلعہ بارل کے مشرق میں کوہالہ، مغرب میں انکوڑا، شمال میں پلندری اور جنوب میں سیسینا واقع ہے۔ اس کا سنگ بنیاد 1610 میں ریاست سدنوتی کے نواب سدنوتی سردار سعید خان سدوزئی نے اپنے دور حکومت میں رکھا۔ اس کی تعمیر آدھا یومیہ کی مزدوری پر عمل میں آئی۔ اس کے پتھر سہر نالہ 1.5 میل کی دوری سے لائے گئے۔ مزدور عمارت کی جاؤ وقوع سے مذکورہ نالے تک ایک لمبی قطار بناتے اور پتھروں کو حرکت دیتے۔ یہ سلسلہ صبح تا شام جاری رہتا۔ اس عمارت میں صرف ہونے والے تمام پتھر اسی طریقے سے لائے گئے، علاوہ ازیں سرخی اور چونا پنیالی جو 5 میل کی دوری پر ہے سے لایا گیا۔ تیسری سکھ سدوزئی جنگ کے بعد قلعہ بارل سکھوں اور ڈوگروں کے قبضہ اختیار میں چلا گیا۔ خان سدوزئی تاریخ کشمیر پروفیسر ملک افتخار کے مطابق 1819 سے لے کر 1832 تک ریاست سدنوتی کے جن بند قلعوں نے سکھ خالصہ کو شکست دی، ان میں سے ایک قلعہ بارل تھا جس قلعہ کے سردار مہدی خان سدوزئی تھے۔ ڈوگر سامراج نے مقامی آبادی کو ہراساں کرنے اور ہمیشہ کے لیے اپنا مطیع و فرمان بردار بنانے کی غرض سے اس قدر مظالم ڈھائے کہ قلعے کی تعمیر کی ابتدا میں ایک مقامی مسلمان کو قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے ستون کے نیچے زندہ دفن کر دیا گیا تاکہ لوگ آزادی کی انمول نعمت کو ذہن میں نہ لا سکیں۔ قلعے کی تعمیر میں جو پتھر استعمال ہوئے وہ مختلف سائز کے تھے۔ اس قلعے کی اندرونی دیواریں 22 انچ چوڑی ہیں جبکہ باہر کی دیواریں 38 انچ چوڑی ہے، جس میں 4 بندوں کا دیوار پر کھڑا ہونا اور ہلکی توپوں سے فائر کرنے کی جگہ موجود ہیں۔ ڈوگر سامراج کے قدم اکھڑتے ہی وہی قتل گاہ بعد میں خاص و عام بچوں کی تربیت گاہ میں بدل گئی۔ 1947 سے 1957 تک اس قلعے سے مڈل سکول کا کام لیا گیا کیونکہ سکول کے لیے کوئی دوسری عمارت موجود نہ تھی۔ یہ عمارت جو آج کل اپنی بے بسی اور قسم پرستی پر نوحہ کنا ہے، 2 ہالوں اور 18 کمروں پر مشتمل ہے۔ اس کے وسط میں ایک کنواں جو سنتے ہیں کہ بہت گہرا ہوا کرتا تھا اب مٹی اور پتھروں سے بھر چکا ہے۔ عصر حاضر میں اس قلعے کے اندر جس کی عمارت 3 کنال کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے، اس میں بے شمار قسم کی خضر و جڑی بوٹیاں اگی ہیں۔ کچھ دیواریں حالت رکوع میں ہیں اور کچھ گربان چاک، چھت گویا تھی ہی نہیں۔ اے کاش کوئی اس بیچارگی اور قسم پرستی پر چارہ گہی کا بیڑا اٹھاتا۔ قلعہ بارل آج بھی منتظر ہے کہ کسی ایسی آنکھ کا جس کے دریچے ماضی کی عظمت رفتہ کی دیوار پر کھلتے ہیں۔ یہ تھی داستان قلعہ بارل کی جس کے نشان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مٹ رہے ہیں۔
کبھی اس کا جاؤ جلال تھا، لیکن آج یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔